جو 71 سال کی پاکستان کی فورن پالیسی، آج میں ذرا فورن پالیسی کے حوالے سے ایک اہم ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، تو یہ 71 سال میں جو تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی، جو اہم ڈسکشن کا حصہ نہیں تھا، وہ چیزیں اس 2 سالہ دور میں سامنے آ رہی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ پاکستان اس وقت مکمل طور پر، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے اکنامک کنسلٹنٹ جو ہیں، جو بڑے بڑے کنسلٹنٹ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت معیشت ٹوٹلی، پاکستان کی معیشت کنٹرول میں چلی گئی ہے، اے ڈی بی کے، آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے، یہ ان کے ٹوٹل کنٹرول میں ہے۔ حکومت پاکستان کا اس میں عمل دخل بالکل نہیں ہے، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ واقعہ 2 سال کے اندر ہوا ہے، اس سے پہلے ایسے واقعات نہیں تھے۔ اس کے بعد آئیے، آپ نے دیکھا کہ بڑی خوبصورتی سے اور بڑی آسانی سے بھارت کو سلامتی کونسلز میں جو نان پرماننٹ رکن ہے اس کا ووٹ پاکستان نے دے دیا، جو آج تک پاکستان نے نہیں دیا تھا۔ اس سے آگے آئیے، سی پیک جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی ترقی کا ایندھن ہے اور 9 کمرشل زون پاکستان کو اس جگہ پر لے جائیں گے جو پاکستان کو تمام لیول پر، کیونکہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بہت ہی اچھی ہے، تو یہ 9 پاکستان کی تقدیر بدل دے گا۔ اور 2016 میں جو تیزی سے کام شروع ہوا تھا، آج 2020 میں یہ کام بہت سست روی کا شکار ہے، اور ایک کمرشل زون بھی جو اطلاع ہے وہ بنایا نہیں گیا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ سی پیک کا کیا اشر کیا جا رہا ہے۔ اب آگے آئیے، ابھینندن کو چھوڑیے، کلبھشن کو چھوڑیے، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ وہ اسرائیل جس کے بن گورین نے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بن گورین نے کہا تھا کہ اگر کسی اسرائیل کو کسی سے خطرہ ہے تو ایک واحد اسلامی ریاست ہے پاکستان، اور اسرائیل یہ چاہے گا کہ اس ریاست کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بن گورین کہہ رہا ہے، اور اس کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے۔ اسی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اب کوشش کی جا رہی ہے، باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر بہت سے ٹویٹس آ رہے ہیں، حکومت وقت کے بہت اور میڈیا اور دوسری جگہوں سے یہ باتیں لائی جا رہی ہیں کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ایک ایشو ہے، یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو پاکستان کے اکانومسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خطرے میں گر گئے ہیں۔ ہم خطرے میں کس طرح گر گئے ہیں کہ یہ بین الاقوامی طاقتیں پاکستان کو ایٹمی طاقت دیکھنا ہی نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ یہ ایٹمی طاقت رول بیک کر دیا جائے۔ اور کیسے رول بیک ہوگا، یہ کس طرح ہوگا؟ صرف ایک طریقہ ہے اور بہت بہترین طریقہ ہے، اور اس سازش کی طرف، وہ سازشیں ہو رہی ہیں، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ کون کون لوگ انوالو ہے، یہ تو پاکستان کی عوام کو دیکھنا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہے۔ کیونکہ ہم اس دن رول بیک کر لیں گے جس دن پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ جی ڈی پی جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر جائے گا۔ آج پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ جی ڈی پی ریشو 98% ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ $118 بلین ہے۔ 13 ٹریلین سے زیادہ موجودہ حکومت قرض لے چکی ہے 2 سال کے اندر، اور مزید ابھی جو 6 مہینہ گزرا ہے اس میں مزید انہوں نے قرض لے لیا ہے۔ یہ قرض بتا رہا ہے کہ ہم اس سازش کا حصہ ہیں، کیونکہ ایک وقت پہ جا کر وہ یہ کہیں گے کہ یہ پیسہ واپس کرو، نہیں تو آپ بینک کرپٹ ہو، اور بینک کرپسی کے بعد آپ سے صرف ایک بات کی جائے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ واشنگٹن پوسٹ میں جو ہے یہ چیزیں چھپی ہیں، پاکستان کے اہم لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، وہاں کے اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ سے کہا جائے گا کہ آپ ایٹمی رول بیک کرو، ورنہ آپ جو ہیں وہ آپ کو بینک کرپٹ کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت پھر ہم سے یہ کہا جائے گا، جو لوگ اس سازش کا حصہ ہیں کہ جناب پاکستان کو بچانا ہے اس لیے ایٹمی رول بیک کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جو سازش ہو رہی ہے اور یہ جو قرض لیا جا رہا ہے، یہ قرض جو بڑھایا جا رہا ہے، یہ تیزی سے جو قرض لیا جا رہا ہے، اس کا آخری حد جو ہے یہ ایٹمی رول بیک ہوگا۔ کو یاد ہوگا کہ بہت مہینے پہلے ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے اندر میں ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز پہ، اور آپ وہاں پہ اس سیشن کو ماڈریٹ کر رہے تھے، آپ اس میں جج تھے، اور وہاں میں نے کچھ پارٹیسپینٹس کے جواب میں جب یہ کہا کہ ہندوستان کو بڑے نیچرل ڈیفالٹ ایڈوانٹیجز ہیں نیریٹو شیپنگ میں پاکستان کے اوپر، اور ان کی کتنی بڑی پریزنس ہے امریکہ کی یونیورسٹیز میں، پتہ نہیں 73 ان کی چیئرز ہیں، دنیا کے ہر تھنک ٹینک کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہیں، وہی نیریٹو شیپ کر رہے ہیں۔ اور یہ کیسے کہ دنیا کی جو کی نیوز ایجنسیز ہیں، جیسے ایجنسی فرانس ہے، AFP، جیسے روئٹرز ہے، جیسے AP ہے، ایسوسی ایٹڈ پریس، جس طرح سے فائنینشیل ٹائمز، FT ہے،
ہے, جو رشین ایجنسی ہے RT ہے, اسی طرح جو گلف کنٹریز کے اخبارات ہیں جیسے خلیج ٹائم ہے, وہاں پہ نیشنل ہے, جتنے بھی اخبارات دبئی سے ابو ظہبی سے چھپتے ہیں, اور پھر BBC ہے, اور وہاں تمام جو ایڈیٹوریل سٹاف ہے اب بڑی کی پوزیشنز پہ وہ ہندوستانی اوریجن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں انگریزی بولنے والی ایک بہت بڑی HR ہیومن ریسورس ایگزسٹ کرتی ہے. صورتحال یہ ہے کہ ٹائمز آف انڈیا جو ہے اس کی جو ہارڈ کاپی ہے وہ اندازاً 4 ملین 40 لاکھ دن میں بکتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد جو ہندوستان ٹائم ہے اس کی تقریباً 3 ملین کے قریب کاپی بکتی ہے. ہندو جو چھوٹا اخبار ہے نسبتاً اس کی بھی 1.5 ملین سے زیادہ بکتی ہے. اور سارے اگر انگریزی کے اخبار ڈالیں تو دن میں تقریباً 10 ملین 1 کروڑ سے زیادہ ہارڈ کاپی بکتی ہے. پاکستان کا جو سب سے بڑا انگریزی اخبار ہے وہ 50,000 کاپی ہارڈ میں دن میں 50-60 ہزار سے زیادہ بیچتا نہیں, کلیم بھی نہیں کرتا, شاید اس سے کم کرتا ہوگا. جس کی وجوہات یہ ہیں کہ 400 ملین سے زیادہ ہندوستانی اس وقت فیس بک کے اوپر ہیں, تقریباً 30 سے 50 ملین جو ہے وہ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, اور 1.2 بلین جو گوگل پہ لوگ ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ریاض کوٹ صاحب یہ وہ نیچرل ہندوستان کو ایڈوانٹیجز ہیں نیریٹو شیپنگ کرنے میں دنیا میں, جس کی وجہ سے پاکستان کی آواز بالکل دب کے رہ جاتی ہے. ود یور ایکسپیرینس اب ہم کریں کیا, مطلب یہ نیچرل ایڈوانٹیجز تو ان کے ہیں. دیکھیے موہت, میں ہسٹری میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, میں مگر آپ کے لیے 3-4 پوائنٹس جو بڑے بیسک قسم کے ہیں. ہندوستان نے سب سے پہلے پاکستان کو 1984 میں ایکیوز کیا تھا ٹیررزم کے سلسلے. یہ پنجاب کے کانٹیکس میں تھا, بٹ دی میسج ٹو اس واز کہ پنجاب اور کشمیر میں آپ لوگ باز آ جائیں, حالانکہ اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں تھی اس وقت. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. نمبر 1 زیرو کمپرومائز آن کشمیر, ایک پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کنسیشن پاکستان کو یا پاکستان سے بات کرنے کی, اب تو وہ بلکہ ہیو اے ویری کنٹمپچوس ایٹیٹیوڈ. تیسرا پوائنٹ جو کہ بہت ہی ویلڈ ہے جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں, وہ سی پیک کا ہے. اس میں پہلے آپ کو پتا کہ امریکنوں نے اتنا زیادہ اپوزیشن نہیں دکھایا تھا, مگر یہ جب سے ہندوستان کے ساتھ ان کے رابطے بڑے ہیں, اور اب ان کے 4 ملٹری ویری فنڈامنٹل فاؤنڈیشنل اگریمنٹ ہندوستان کے امریکہ کے ساتھ ہو گیا, اور بڑا رول ہے کہ انہوں نے امریکہ کو کنونس کیا ہے کہ یہ سی پیک جو ہے یہ ویسٹ کے اور انڈیا کے وائٹل اسٹریٹجک انٹرسٹ کے خلاف ہے, تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. نا لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. 2016 میں ہم اس کو اجیت دوول کو ملے تھے, ہم 7 یا 8 ایکس ہائی کمشنر ہم سے ملے تھے. وہاں اس نے ہمیں اوفینس ڈیفینس اسٹریٹجی جو تھی اس کی بات کی تھی. اس نے یہ کہا تھا, بنیادی بات اس نے یہ کی تھی کہ ہم تھوڑا سا ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری کا رول ٹیررزم میں کیا ہے. ونس دیٹ از سیٹل تو آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ لڑائی جو ہے یہ پاکستان لے جائیں گے, اور ہم کوئی اس میں رعایت نہیں کریں گے کسی قسم کی. اب انہوں نے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہم پاکستان کو اندر سے سافن کریں گے اور ملیٹریلی پریشر رکھیں گے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے. ہلو, وہ تو نظر بھی آ رہا ہے کھوکر صاحب, بڑی شدت سے آپ کو ننگا نظر آ رہا ہے. نہیں, تو میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر دی. ناؤ دس از سم تھنگ وچ مے ناٹ بی لائک بائی مینی پیپل. ہندوستان کی اس وقت اسیسمنٹ پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس وقت کمزور ملک ہے, اینڈ ہم جو کچھ بھی کریں گے وی ول گیٹ اوے ود اٹ. میرے سامنے جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان نے گزشتہ تقریباً 30 برس میں, جب نرسمہا راؤ صاحب کی حکومت تھی ہندوستان میں, پرائم منسٹر نرسمہا راؤ کی, اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرنیشنل نیریٹو کے اندر انویسٹ کیا ہے جس میں ہندوستان وکٹم ہے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایگریسر ہے. انہوں نے اس نیریٹو میں بھی انویسٹ کیا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر پاکستان کی سیاست کو کنٹرول نہ کرتی تو پاکستانی سیاستدان جو ہیں پیپلز پارٹی, PML وغیرہ, یہ تو ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس نیریٹو میں بھی انویسٹ کیا ہے کہ نریندر مودی جب آئے, حالانکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف IR سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ڈرامہ تھا, لیکن انہوں نے اس نیریٹو میں انویسٹ کیا ہے کہ نریندر مودی نے تو نواز شریف کے ساتھ دوستی کرنے اور پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ پاکستان جو ہے اس کی فوج نہیں چاہتی تھی دوستی کرنا ہندوستان پاکستان کے درمیان, اس لیے اس پہ کوئی پروگریس نہیں ہو سکی. اور انہوں نے اس نیریٹو کو پاکستان کے انگریزی اخبارات کو, جن سے آپ کا بھی تعلق رہا ہے, اور بھی اخبارات کو مکمل طور پہ بیچا ہے. تو ہمارا جو ایڈیٹر ہے اور ایڈیٹوریل لکھنے والا ہے وہ بھی انڈیا ہی کے نیریٹو کو بائی کرتا ہے. اس کے پاس اپنی فارورڈ نیریٹو لکھنے کی اور ڈیولپ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے.